پروگرام کے اس سیگمنٹ پہ جی ہم بات کریں گے جائیداد کے معاملات پر. ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے جائیداد کے معاملات اتنے کرٹیکل ہو جاتے ہیں کہ اتنے خوبصورت پیارے پیارے رشتے، اتنے قریبی رشتے، ان میں دوریاں بڑھ جاتی ہیں. جی ہاں، یہ جو جائیداد ہے یہ رشتے توڑتی ہے. یہاں پر میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ رشتے جوڑتی ہے، کیونکہ ٹوٹتے ہی دیکھے ہیں میں نے، جڑتے تو دیکھے نہیں ہیں. کبھی وراثت کے جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی زمین کے تنازعات ہوتے ہیں، کبھی پراپرٹیز کے ایسے کرٹیکل معاملات ہو جاتے ہیں، اتنی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں، انسانی جانیں تک ضائع ہو جاتی ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو ہمارے ملک میں اس قدر یہ ایک مافیا ہے، فراڈ ہے. آپ پراپرٹی پرچیز کرتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے. میرے جیسا بندہ تو ایٹ لیسٹ بہت ڈرتا ہے بھائی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. آپ نے اگر پراپرٹی میں کرنی ہے کہ پلاٹ بھی آپ نے لینا ہے تو آپ سوچتے ہی رہتے ہیں کہ لینا بھی چاہیے نہیں، کیونکہ بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ رجسٹری آپ کی نہیں ہے، وہ جگہ ہی نہیں ہے، وہ سوسائٹی ہی نہیں ہے. اور وہ پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو عبرت کا نشان، آخرت میں تو انہوں نے بننا ہی بننا، لیکن دنیا میں بھی بناتے ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں سامنے ہیں. خیر ڈیبیٹ بہت لمبی ہو جائے گی. تو آج پراپرٹی کے معاملات، لین دین، خرید و فروخت، فراڈ، یہ سب اس پہ بات کریں گے. تو آج ہمارے ساتھ ماہر قانون جناب رانا انتظار صاحب کو آج ہم نے خصوصی طور پہ اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا ہے. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. زمین یا کوئی بھی پراپرٹی خریدنے سے پہلے کیا ہمیں چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے؟ آپ کو پتہ ہی ہے ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، میرے جیسے، وہ زندگی کی آپ کی جمع پوجی ہوتی ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، آپ نے کرنی ہوتی ہے. بعد میں پتہ چلے جی جگہ ہی نہیں ہے، آپ نے پیسے انویسٹ کر دیے ہیں سارے. دیکھیں ہر چیز، ایک تو پہلے تو میں بتاؤں کہ قانون سے زیادہ قانون سے زیادہ ہر چیز جو ہے وہ کامن سینس ہوتی ہے. جی ہاں جی ہاں. ٹھیک ہے، تو جب تک لالچ نہ ہو چیزیں نہیں ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ ہم اوورآل سوسائٹی میں ہم مٹیریلزم کی طرف چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اکیلا ہمارا پراپرٹی کا ایشو نہیں، اوورآل ہمارا جو امیج ہے وہ اس طرف چلا گیا. اب ایز اے نیشن آپ دیکھیں گے کہ مٹیریلسٹک ہم بہت زیادہ کہ ایون کہ ہم شاید رشتہ داریوں میں، تعلقات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اپنا ٹائم سپینڈ کرنے میں، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارا فائدہ کیا ہے. سو دس از مٹیریلزم. تو اوورآل ہم اس کو نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مافیاز آپ کو کرتے ہیں. ان کے پاس بھی کوئی جاتا ہے ظاہر. جب تک کسی میں کوئی ڈسپیوٹ کریٹ نہیں ہوتا پراپرٹی میں. اور دوسرا میں آپ کو ایک بتاؤں، آج سے 22-23 سال پہلے میں نے پریکٹس شروع کی تو ایشوز امنگ فیملی نہیں ہوتے تھے. اب جیسے جیسے پرائز ہائیک آئی ہے، ہم مٹیریلسٹک ہوئے ہیں، تو ہمارے جو ایشوز ہیں وہ ود ان فیملیز ہو گئے ہیں، بہن بھائیوں کے، چچا کے، باقیوں کے، یہ وہ. اس کی بیسک ریزن نہیں ہے، اولاد کے ہو جاتے ہیں والدین کے ساتھ. یس یو آر رائٹ. ٹھیک ہے، اب ہم اپنے ٹاپک پہ جو ہمارا آج کا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ہم سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی وکیل کی سروسز ہائر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، سب سے بڑی غلطی یہ ہے. ٹھیک ہے، اس وقت ہم تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے ہم اسٹینو کے پاس چلے جاتے ہیں، کمپیوٹر والے کے پاس، وہ اقرار نامہ یا اسٹیریو ٹائپ چیزیں بنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے جب پراپرٹی خریدنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے جس سے خرید رہے ہیں اس کی ملکیت کی ویریفیکیشن کرنی. صحیح. ٹھیک، اب وہ جا کے آپ نے سب، اگر رجسٹری ہے تو سب رجسٹرار کے آفس جانا ہے. اس کا انتقال ہے تو پٹواری کے پاس یا تحصیلدار کے پاس. اس کے بعد PT1 ہے تو پراپرٹی ٹیکس. پھر یہ ہے کہ موقع پہ آپ جا کے چیک کریں پوزیشن اس کے پاس ہے، کتنے عرصے سے ارد گرد سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے ان چیزوں کا. کسی سوسائٹی میں ہے تو سوسائٹی آفس چلے جائیں. اگر آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ تو کسی وکیل کی سروسز ہائر کر لیں. تو ہم یہ سارے کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ فائلز، جس میں سب سے زیادہ فراڈ ہے. وہ ادھر کی فائلز کے پیسے لے لیتے ہیں، اگلے بلاک میں چلے جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں دیتے پوزیشن وغیرہ. تو آپ کوشش کریں کہ وہ چیز مت لیں جس کا پوزیشن آپ کو نہیں مل رہا. اچھا. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ فراڈ اس چیز میں ہو رہا ہے. سوسائٹیز لانچ کر دیتے ہیں 5-10 سال وہ جمع پونجی، لوگ کہتے ہیں ہم قسطوں میں دے رہے ہیں. بھی وہ پیسے آپ اکٹھے کر کے رکھ لیں، آپ قسطیں اپنے بینک میں اکٹھی کر لیں نا. صحیح. جس دن پوری ہوگی اس دن کو بڑی چیز لے لیجیے گا. بینک میں بھی تو آپ کے، پھر وہ ایک لالچ بھی ہے نا ہمارے اندر، وہ بینک میں بھی تو پراپرٹی، میں وہی آپ سب سے پہلے میں نے کہا لالچ کا ورڈ یوز کہ وہ پراپرٹی، وہ کہتے ہیں، وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا، فراڈیاں نہیں مرتے جب تک لالچی زندہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اس لیے اس کو ہم بولتے ہیں مشتری ہوشیار باش، کیویٹ ایمٹر. تو ہمیں ان چیزوں کی ویریفیکیشنز اور چیزیں، تو اس کے لیے سب، ہاں پھر یہ ہے کہ جو آپ اقرار نامہ لکھ رہے ہیں اس کی تحریر کیا ہے. جی. آپ پیمنٹ دے رہے ہیں تو بینکنگ چینل یوز کریں تاکہ ثبوت رہے، کل کو کہے جی مجھے پیسے ملے نہیں ہیں. سائن انگوٹھا کر رہے ہیں اس کی ویڈیو بنا لیں آپ.
ٹھیک ہے, اس کی تصاویر کھینچ لیں, اس طرح سے ساری چیزیں جو ہیں, اور وہ جو آپ کو سائن کر کے دے رہا ہے اس کی ویریفیکیشن کر لیں کہ آنر یہی ہے, آنر کوئی اور تو نہیں ہے, کوئی جعلی تو نہیں بن گیا, امپرسونیشن تو نہیں ہو رہی. پراپرٹی کے معاملات پر ہم بات کریں, انتہائی سینسٹیو یہ معاملات ہوتے ہیں, اور ماہر قانون جناب رانا انتظار صاحب آج ہمارے ساتھ مارننگ شو کے سیٹ پر موجود ہیں, ان سے ہم جان رہے ہیں. رن صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ کسی قانونی ماہر سے رابطہ کرنا ایک لائر کے ساتھ کسی بھی پراپرٹی کے لین دین میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور بیسک چیزیں ہیں جو ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں, ہے نا. تو این او سی ایک بڑی بیسک سی بنیادی چیز ہے, یہ کیا ہوتا کیا ہے این او سی؟ دیکھیں, ہر دفعہ آپ کو این او سی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ سوسائٹیز جو ہوتی ہیں, جس طرح آپ کی جو پراپرٹی اگر فال کرتی ہے ود ان دی ایمبٹ آف سب رجسٹرار, تو وہاں تو این او سی آپ کو نہیں چاہیے ہوتا. میکسیمم یہ ہے کہ وہ این او سی اگر چاہیے ایکسائز والوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیوز کلیئر ہیں. اچھا, جو پرچیزر ہوتا ہے اس کو بار این او سی پہ جانا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے میں نے ایکسائز, تاکہ بعد میں یہ نہ اس کو پے کرنے پڑے, ایکسائز کا این او سی آ جائے, اس کی پیمنٹس آ جائیں. اس کے علاوہ لیٹ سپوز کوئی آپ کی ڈی ایچ اے ہے یا کوئی پرائیویٹ سوسائٹی ہے, تو اس کا این او سی اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ ان کے ذمہ کسی قسم کے کوئی ڈیوز تو نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تاکہ ان کا کوئی پریویس ایکٹ تو نہیں ہے جو میرے میں آ جائے. تو ٹھیک ہے, تو این او سی وہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ آپ پراپرٹی بیچ سکتے ہیں. ایک قسم کا وہ آتھورائزیشن دے دیتے ہیں کہ آج تک کے لیے ٹل ٹوڈے ہمارے ذمہ ان کے کسی قسم کے کوئی ڈیوز نہیں ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ یہ پراپرٹی ٹرانسفر نہ ہو سکے, کوئی لٹیگیشن نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اچھا, جائیداد کی نشاندہی کیسے کروائی جاتی ہے؟ دیکھیں, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے پاکستان کے اندر. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں خریدتا ہی ہوں, بعد میں پتہ چلتا وہ ہے ڈیمارکیشن, ہم اسے بولتے ہیں. اور ایسا ہمیشہ پلاٹس جب ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ایسا نہیں ہوتا, ان کے نمبرنگ ہوتی ہے, یہ آپ کی آبادیوں میں زیادہ ہوتا ہے, یا ایگریکلچرل لینڈز والی سائڈ پہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ادھر نہیں ہوتا. تو ادھر یہ ہے کہ وہ بہرحال یہ ہے کہ اس مسئلے کو گورنمنٹ کو پرماننٹ بیسس پہ حل کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ ریونیو کی اتھارٹیز بڑھ جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہے, یہاں پہ ہے, یہاں پہ ہے, تو اس چکر میں جو ہے کافی زیادہ جو ہے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے اگر ایسا کوئی ایشو ہے تو ڈیمارکیشن کروا لی جائے کہ میرے مشرق میں کون ہے, مغرب میں کون ہے, شمال میں کون ہے, کتنی زمین ہے میری, پٹواری سے اس کا جو ہے. سر, یہ معاملات تو پھر بعد میں ہوتے ہیں نا, پہلے تو آپ ساری اپنی انسٹالمنٹس دیتے رہتے ہیں. نہیں, سوسائٹیز میں ایسا ایشو ہوتا نہیں ہے. سوسائٹیز والے فراڈ یہ کرتے ہیں کہ بلاک یہ ہے, اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں, ہوتا وہیں پہ نقشہ چینج کر دیتے ہیں کہ یہاں بک گیا, وہ پرائم لوکیشن ہے, وہاں ہم کمرشل کارڈ دیتے ہیں, یہ ہے وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے. تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے وہاں پہ تو قبضہ پھر میں نے آپ سے اس لیے عرض کیا کی ہے پہلے, جب تک اگر آپ چاہتے ہیں کہ 70% آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو, جب تک آپ کو پوزیشن نہیں مل رہا, آپ نے کوئی چیز بائی نہیں کرنی. کاغذوں میں ہے نا, فائل آپ کے پاس کیا ہے, کاغذ کا ٹکڑا ہے, آپ پیسے دیے جا رہے ہیں, اور پتہ چلے کل کو یہ اٹھا کے وہ آپ کو چپڑ کے ساتھ دے دیں, کل کو اٹھا کے وہ آپ کو بیک سائڈ پہ بالکل دے دیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ جب تک آپ کو فزیکلی موقع پہ پوزیشن نہیں دیتے, آپ فائلیں مت بائی کریں, آپ پیمنٹ ہی نہ کریں. نہیں, آپ فائلز کی طرف جائیں ہی نہ, جو اون گراؤنڈ چیزیں ان کو خریدیں آپ. ٹھیک, نشاندہی کروائیں پہلے آپ. اس میں نشاندہی کی ضرورت نہیں ہوتی. آن گراؤنڈ جو چیزیں دے رہے ہیں سوسائٹیز کے اندر, ان کے اندر پلاٹ نمبر اور چیزیں الوکیٹڈ ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. یہ جو ہماری جو لینڈ ہے جو ہزاروں ایکڑ کے حساب سے پڑی ہے یا کچھ اس طرح سے ہے, تو وہاں یہ تھوڑے سے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. سوسائٹیز کے اندر صرف یہ ہے کہ اس کے لیے بھی گورنمنٹ کی غلطی ہے. اب دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں ہے, جو ہماری ٹائٹل کسٹوڈین اتھارٹیز ہیں یا ہماری ریونیو اتھارٹیز ہیں, ان کی وجہ سے یہ ساری پرابلم ہو رہی ہے. اگر ہماری جس طرح لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا باقی جی ڈی ہے, سی ڈی ہے, وہی کسی سوسائٹی کو اجازت ہی نہ دیں کہ آپ اپنا نقشہ چینج کر سکتے ہیں, تو وہ کیسے کریں گے؟ تو یہ گورنمنٹ کے آفیشلز کے ساتھ مل کے فراڈ ہوتا ہے. ٹوکن بیانہ جسے کہتے ہیں, وہ کرتے ہوئے کون سی احتیاطی تدابیر؟ دیکھیں, میں آپ کو پہلے میں نے عرض کی تھی, ٹوکن از نتھنگ until or unless there is a formal execution of an agreement. ٹھیک ہے, تو وہ پہلے ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ, اور پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے آپ کی ڈیل نہیں ہو پاتی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اقرار نام, میں وکیل کے پھر میں بات لاتا ہوں, جس طرح آپ بیمار ہوتے ہیں تو سیلف میڈیکیشن نقصان دیتی ہے نا, یہ بھی آپ سیلف میڈیکیشن کر رہے ہیں. بیچ میں پھر پراپرٹی ڈیلرز آ جاتے ہیں نا. ڈیلرز میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, میں نے تو آپ کو, پھر فراڈ کیوں ہوتے ہیں؟ وکیل, اب جو کمپنیز ہیں وہ لیگل ایڈوائزر کیوں رکھتی ہیں؟ ان کے ایشوز کریٹ کم ہوتے ہیں نا. میں نہیں کہتا کہ ایشوز ہم کہتے ہیں کہ ہم اسے اوور رول کر دیتے ہیں, مگر ایشوز پھر ان کی, کیونکہ ایک چیز ہم لکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, ہم نے کیسز کیے ہوتے ہیں, یار یہ لکھنے سے یہ ہو جائے گا, اس کا نقصان یہ ہوگا,
اس میں بات بیسک چیز یہ آپ اس میں اگر اگریمنٹ لکھ رہے ہیں اس میں بیسک چیز آپ نے پراپرٹی کون سی ہے, مالک کون ہے, کون بیچ رہا ہے, کتنے میں بیچ رہا ہے, کتنے پیسے ہم پے کر رہے ہیں, موڈ آف پیمنٹ کیا ہے, اس کا ٹائم ڈیوریشن کیا ہے, بقیہ پیمنٹ کیسے ہوگی, اور اینی ادر اور اوریجنل پیپر کیسے ہینڈ اوور کیے جائیں گے, اور اینی ادر کوئی اگر اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ہم ان بلیک اینڈ وائٹ آپ کو پراپر لکھنا چاہیے. صحیح, اور یہی صحیح فرق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ فائل اور رجسٹری انتقال کی جو بات ہوتی ہے, یہ اس میں ڈفرنس ہے اور اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. آپ کو اقرار نامے کی اس وقت ہم بات کریں تو اقرار نامے کو لکھتے وقت یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہمیں اس کو کرنی چاہیے, بلکہ کوشش یہ کریں اقرار نامہ کریں ہی نہ, فل پیمنٹ کر کے پراپرٹی ٹرانسفر کر کے آگے چلیں, اس سے بھی فراڈ آپ کے کم ہو جاتے ہیں. کم ہو جاتے ہیں, ایسا نہ ہوگا پھر وہ سارا نہیں, وہ پھر ہوتا کیا, میں آپ کی ریزن بتاتا ہوں. اقرار نامہ جب آپ کرتے ہیں نا 2-3 ماہ کا ٹائم لیتے ہیں, تو سم ٹائم 2-3 ماہ میں پارٹی اور لگ جاتی ہے یا پرائز بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے پھر ایک ایشو کریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ نے جب مجھ سے مشورہ مانگنا ہے تو میں نے تو میکسیمم یہی کرنا ہے. میں نے تو پہلے کہا کہ وداؤٹ پوزیشن کوئی چیز مت لیں. ٹھیک ہے, فائلز ان چیزوں کی طرف آپ دیکھیں, پورا لاہور اٹھا کے دیکھیں, سب میں فراڈ جو موسٹلی ہو رہے ہیں انہی چیزوں پہ ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ گروی پہ میں نے دیکھا ہے, پگڑی کہتے ہیں اسے, نہیں گروی اور چیز ہے, وہ اس کو مارگیج ہم بولتے ہیں. گروی نہیں, وہ تو آپ کو بہت سارے فراڈز ہو رہے ہیں مارگیج میں, خاص طور پہ گھروں میں. ڈیلرز نے پتہ کیا ہوا ہے, میں نے لیا ہوا ہے مارگیج پہ, ٹھیک ہے, میں نے وہ لے کے تو آگے آپ کو ڈبل اماؤنٹ پہ دے دیا, رائٹ, میرا اور آپ کا کانٹریکٹ ہو گیا. اب میں بیچ میں سے نکل گئی, اب آپ ذمہ دار ہیں, سمجھ آ رہی, اب آپ نے آگے کسی اور کو دے دیا, تو یہ بڑا ایک وہ چل رہا ہے. دیکھیں آپ فردر اس کو مارگیج نہیں کر سکتے. پہلی بات یہ ہے, جب آپ چیزیں لکھ رہے ہیں اس میں لکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو مارگیج کر رہا ہوں, آپ کے پاس یہ, پھر میں اسی بات پہ آتا ہوں نا, پھر وہ آپ کے کیونکہ ورڈز جو ہیں, جب میں آپ کو باؤنڈ کر دوں گا کہ آپ کے پاس آتھورائزیشن یہ, پھر ایلیگل ہے, پھر میں آپ کو ایجیکٹمنٹ فائل کر کے اٹھا کے باہر پھینک دوں. ٹھیک, پھر یہ ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا, اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے آج کل یہ طرح طرح کے جو فراڈز ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں, کن چیزوں کا خیال رکھنا آج تک آپ کے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سوشل میڈیا. کوئی بھی چیز آپ نے سرچ کرنی ہے آپ کو اویلیبل ہو جاتی ہے. آپ نے کوئی بھی چیز کی ویریفیکیشن کرنی ہے آپ کے موبائل کے اوپر ہے. آپ صرف کوئی بھی چیز کرتے وقت تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں, آپ کی جو ہارڈ ارنڈ منی ہے وہ آپ کی اس وقت تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے یا تھوڑا سا ٹائم بچانے کے لیے اس وجہ سے چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. اس چیز کی پراپر ویریفیکیشن, جس طرح آپ فیمیل جاتی ہیں کپڑے کتنے جگہوں پہ جا کے آپ دیکھتی ہیں, پھر اسی طرح سے پراپرٹی میں بھی ہوتا ہے. آپ میک اپ جانا ہے یا کاسمیٹک, تو اس کے لیے اس کی پوری ویریفیکیشن, ایک ایک چیز کو چیک کرنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کسی لیگل ایڈوائزر کو ہائر کریں جو آپ کو سب یہ کام کر کے دے. اس کی جو فیس بچانے کے لیے ہم یہ سارا کام جو ہے نا, اس وجہ سے جس طرح انشورنس نہیں کراتے, میں بھی کہتا ہوں یہ بھی انشورڈ منی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, آپ ہی کا فائدہ ہونا, آپ ہی کا فائدہ اس میں, تاکہ آپ کے تھوڑے سے پیسے جو ہیں وہ آپ کی ہر چیز کو ویریفائی کر دیں. حکومت کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں, عدالتیں کیا معاونت کر رہی ہیں؟ حکومت کی ٹوٹل قصور ہے یہ, ٹوٹل کیا فراڈ کی بنیاد ہی گورنمنٹ ہے. ٹائٹل کسٹوڈینز کے اختیار میں بتا دیتا ہوں. ریونیو اتھارٹیز کون ہے, ڈیمارکیشن کنہوں نے کرنی ہے, نشاندہی کنہوں نے کرنی ہے, انتقال کا ریکارڈ میرا کس نے رکھنا ہے, سب رجسٹرار نے سیل ڈیڈ کا ریکارڈ رکھنا ہے, ایل ڈی اے کے اندر میرا ریکارڈ ہے, وہ 4-5 بندوں کے نام اگر جا رہا ہے. ہاں یہاں پر ہمیں نہیں, کچھ اور چیز ہے, گورنمنٹ کی ہمیں تعریف بھی کرنی چاہیے جو چیزیں ہو رہی ہیں. ای اسٹیمپنگ کی گئی ہے, اس سے فراڈ کم ہوا ہے. اچھا, کہ بیک ڈیٹڈ اسٹیمپ نہیں بنتا. میں نے آپ کو بیچ دیا تو پہلے ہوتا تھا ایک پچھلی ڈیٹ کا اسٹیمپ بنا کے لے آتے. ای اسٹیمپنگ سے یہ فائدہ ہوا. دوسرا یہ ہے کہ اب ای رجسٹریشن ہو رہی ہے, آپ کا بایو میٹرک ہوتا ہے تو پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے. تو یہ اچھے سٹیپس گورنمنٹ نے لیے. اب اس کے علاوہ اے ڈی ایل آر آ گئے, آپ کے پٹواری سسٹم ختم ہو گیا, تو وہ ابھی ریونیو اتھارٹی میں آپ کا بایو میٹرک ہے. تو کافی گورنمنٹ نے اس پہ کام کیا, جس کے ہمیں بلا وجہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. جو اچھے کام ہیں ان کو جو ای رجسٹریشن اور ای اسٹیمپنگ ہے, اس سے 80-90% چیزیں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک, اب کیونکہ بیک لاگ اتنا زیادہ ہے وہ پھر ابھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, تو آگے جو چیزیں ہیں وہ اس سے بہتر ہوں گی, اور اس میں ہمیں مزید بہتری کی ضرورت ہے. ٹھیک, اس کے علاوہ میں جو آخری میسیج دینا چاہوں گا, کسی بھی اپنی پراپرٹی کا پاور آف اٹرنی کسی کو سیل کرنا دیں. یہاں سے جو ہم اکثر پراپرٹی پاور آف اٹرنی یا جو ہمارے اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے ہیں, وہاں سے مین ایشو کریٹ ہے, وہ پاور آف اٹرنی بیچ دیں, وہ پراپرٹی بیچ کے پیسے کھا کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو آپ ایک تکلیف برداشت کر لیں, فلائٹ لے کے پاکستان آ جائیں, پراپرٹی ٹرانسفر کرنی ہے تو ایک دفعہ کر لیں, اور اٹارنی سے بچیں. یہ ہمارے فراڈ کی جڑ ہے.